السلام علیکم۔ کہانی کے کردار: شہریار ایک پرکشش مگر ضدی اور جنونی شخص، زویا ایک معصوم لڑکی جو شہریار کے صحن سے بچنا چاہتی ہے، فراز وہ شخص جو زویا کی زندگی میں سکون لانا چاہتا ہے۔ بارش کی ایک طوفانی رات میں شہریار کی گاڑی زویا کے قریب آ کر رکی۔ زویا بھیگتی ہوئی سڑک کنارے کھڑی تھی جب شہریار نے گاڑی سے باہر نکل کر اپنی چھتری اس کے سر پہ تان دی۔ ان کی نظریں ملی تو وقت جیسے تھم گیا۔ زویا کی آنکھوں میں خوف تھا مگر شہریار کی نظروں میں ایک ایسی رومانوی کشش تھی جسے زویا جھٹلا نہ سکی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تمہاری آنکھیں وہ سب کہہ رہی ہیں جو تمہاری زبان چھپا رہی ہے۔ زویا ایک تقریب میں جب فراز نے زویا کا ہاتھ تھام کر رقص کرنا چاہا تو شہریار نے بیچ میں آ کر زویا کا ہاتھ چھین لیا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ شہریار نے زویا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بہت قریب کر لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہارے دل کی دھڑکنیں صرف میرا نام لیتی ہیں، کسی اور کو تمہارے قریب آنے کی اجازت میں خود کو بھی نہیں دوں گا۔ زویا کی سانس لینا مشکل ہو رہا تھا مگر وہ اس کے صحن میں جکڑی جا چکی تھی۔ شہریار نے زویا کے لیے اپنے گھر کا ایک کمرہ سرخ گلابوں سے بھر دیا۔ زویا جب وہاں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ وہاں کوئی شور نہیں تھا، بس دھیمی موسیقی اور پھولوں کی خوشبو تھی۔ شہریار نے ایک خوبصورت انگوٹھی اس کے سامنے رکھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ بہت شفاف نہیں بلکہ بے حد رومانوی تھا۔ میں نے دنیا جیتی ہے مگر تمہارے سامنے ہارنا چاہتا ہوں، کیا تم میری اس شدت کو قبول کرو گی؟ فراز نے زویا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شہریار کی محبت ایک قید ہے مگر زویا کے دل میں شہریار کے لیے جذبات بدل چکے تھے۔ جب شہریار نے زویا کو فراز کے ساتھ دیکھا تو اسے جلن محسوس ہوئی۔ اس نے غصے میں زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک ویران ساحل پر لے گیا۔ وہاں چاندنی رات میں اس نے زویا سے کہا، تم میرا جنون ہو اور جنون بانٹا نہیں جاتا۔ زویا نے پہلی بار اسے پیار سے دیکھا اور اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ شہریار نے اپنی تمام ضد اور غصہ زویا کی خاطر چھوڑ دیا۔ اسے احساس ہوا کہ محبت قید کرنے کا نہیں بلکہ ایک دوسرے میں ڈھل جانے کا نام ہے۔ زویا نے اس کے بدلے ہوئے روپ کو قبول کر لیا۔ وہ دونوں اب ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے جہاں شہریار کی شدت اب نفرت کے لیے نہیں بلکہ صرف زویا سے بے پناہ محبت کے لیے وقف تھی۔